قیوم ابدی الذات علی الصفات کریم العادات فالصلاة لمن له آیات فی الکائنات والصلاة والسلام على من له عادات مكرمات على صاحبها صلوات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان اللہ. درود شریف پڑھو. اللہم صلی علی حاضرین محترمین مخلصین موحدین بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم. اللہ وند قدوس نے روز اول سے انسانوں کی تقسیم فرما کر کچھ لوگوں کو جنت کا راستہ دکھایا اور کچھ لوگوں کو جہنم کا ایندھن بنایا. لیکن دو قسم کے لوگوں کی تقسیم کرنے کے باوجود اللہ نے کسی کے اوپر جبر یا زبردستی نہیں فرمائی کہ اسے جبراً مسلمان بنایا جائے یا زبردستی اسے کافر بنایا جائے. پیدائشی طور پر اللہ نے انسان کے اندر دو چیزوں کو رکھا ہے.
فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، میں اللہ نے انسان کو پیدا فرمانے کے بعد اس کے اندر تقوی اور فسق و فجور دونوں چیزوں کی پرکھ اور پہچان کو بھی میں اللہ نے رکھا ہے۔ یہ تقوی ہے، یہ ایمان ہے، یہ اسلام ہے، اور یہ بے دینی ہے، یہ بے ایمانی ہے، یہ کفر ہے۔ ایک راستے کو اختیار کرے گا تو تیرا انجام اور نتیجہ جنت ہوگا، اور دوسرے راستے کو اختیار کرے گا تو تیرا انجام اور ٹھکانہ تیرا جہنم بنے گا۔ اور پھر اللہ نے انبیاء علیہم السلام کی زبان سے اور ان کے اوپر نازل شدہ اللہ کے نصاب اور کتابوں کے ذریعے اللہ نے ان کی تعلیم بھی فرمائی ہے کہ یہ جنت میں جانے کے لیے یہ کام کرنے ہیں، جہنم سے بچنے کے لیے یہ کام کرنے ہیں، اور اگر ان کاموں کے تم کرنے والے پائے گئے، ان افعال کے مرتکب تم پائے گئے، تو پھر تمہارا انجام جہنم ہوگا۔ جنت کا راستہ بھی دکھایا اور جہنم کے راستے کی بھی اللہ نے نشاندہی فرمائی ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، میں اللہ نے دونوں راستوں کی نشاندہی فرمانے کے بعد اسے پھر کھلا چھوڑ دیا ہے۔ اِمَّا شَاكِرًا، اب اس کی مرضی ہے کہ میں اللہ کا شکر ادا کرنے والا شاکر بندہ بنتا ہے، وَإِمَّا كَفُورًا، یا اس ہی کی مرضی ہے کہ وہ نافرمان بن کے جہنم کا ایندھن بننا چاہتا ہے۔ میں اللہ نے اسے پابند نہیں کیا۔ آج جیسے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی بندہ اگر کافر ہوا ہے تو اللہ نے اسے کافر بنا دیا، اللہ چاہتا تو اسے مسلمان بھی بنا سکتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے کسی کے اوپر زبردستی نہیں کی ہے، میں نے راستہ بتا دیا ہے۔ اب اس نے اپنے افعال کی وجہ سے، اپنے کردار کی وجہ سے، اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے اس نے بے دینی کو، اس نے بے ایمانی کو اختیار کیا ہے، بے دینی اور بے ایمانی کو اختیار کرتے ہوئے اس نے کفر کو انتخاب کر دیا ہے۔ ورنہ اللہ نے اسے کافر بنایا نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نا قرآن، اور ایک قرآن بھی کہتا ہے اور اللہ کے پیغمبر کا خطبہ بھی ہے، مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، جسے اللہ ہدایت دے دے فلا مضل لہ، اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، یہاں مَن يَهْدِهِ اللَّهُ کے اندر ہا ضمیر اللہ کی طرف راجع ہوتی ہے کہ جسے اللہ ہدایت دے دے، گویا اللہ فرماتے ہدایت میں دیتا ہوں۔ وَمَن يُضْلِلْ، اور جو گمراہ ہوتا ہے، میں اللہ کسی کو گمراہ کرتا نہیں ہوں۔ بندہ جب گمراہ ہوتا ہے تو وہ اپنے افعال، اپنے کردار، اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے، اپنے عقائد کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لیکن اللہ نے شرط لگائی ہے کہ اپنے اندر ایمان اگر تمہارے اندر ہوا تم ہی غالب آ کے رہو گے۔ میں کبھی ایمان والوں کو دنیا میں مغلوب ہونے دیتا، بولو ہو ایماندار اور مغلوب ہو جائے، ہو ایماندار اور اس کے اوپر کسی کا غلبہ اور تسلط آ جائے، اللہ فرماتے یہ میرا قانون نہیں ہے۔ اللہ پھر ایمان کیسے آئے گا؟ اللہ فرماتے ھذا بیان للناس، یہ لوگوں کے لیے واضح قرآن ہے، یہ ایمان کے اعلان لے کر آیا ہے، یہ ایمان کے پیغام لے کر آیا ہے۔ یہ ایمان جیسی نعمت کا تمہارے سامنے ایک بہت بڑا ڈھنڈورا پیٹ رہا ہے، لوگوں ایمان چاہیے تو قرآن کی طرف آ جاؤ۔
قرآن کے بغیر ایمان آ سکتا نہیں ہے، بولو نہیں ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں نا ہم نے پہلے قرآن سیکھا، ہم نے پہلے ایمان سیکھا بعد میں قرآن سیکھا، ہم نے پہلے ایمان سیکھا بعد میں قرآن سیکھا۔ اللہ فرماتے قرآن کے بغیر ایمان سیکھا جا سکتا نہیں ہے۔ در حقیقت کلمہ جو پڑھا جاتا ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ ہی تو در حقیقت ایمان اور قرآن ہے۔ یہ قرآن سارا جو ہے یہ کلمے کی تفصیل ہے تو قرآن ہے، کلمے کی تشریح ہے تو قرآن ہے، کلمے کی تبیین ہے تو قرآن ہے، کلمے کی تفسیر اور تشریح اور توضیح اگر ہے تو یہ سارا قرآن ہے۔ قرآن کو مختصر کرو تو کلمہ ہے، کلمے کی تفصیل کرو تو قرآن ہے۔ تو اب جس نے کلمہ پڑھا تو معلوم ہوا اس نے قرآن سیکھ لیا، اس نے قرآن سیکھ لیا۔ یہ الگ بات ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد قرآن تفصیل بیان کرتا ہے کلمے کی۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ نے یہ اعلان فرمایا، لا تہنوا ولا تحزنوا، او لوگو جو دعویٰ ایمان کا کرتے ہو، اے وہ لوگو جو بڑا دعویٰ کرتے ہو کہ ہم ایماندار ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، ہم جیسا ایمان کسی کا نہیں ہے، ہم جیسا عقیدہ کسی کا نہیں ہے۔ میں اللہ تمہیں خطاب کر رہا ہوں، لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون۔ او لوگو خبردار سستی نہ کرنا، خبردار کمزوری نہ دکھانا، خبردار تمہارے ایمان میں کمزوری نہیں ہونی چاہیے، تمہارے عمل میں سستی نہیں ہونی چاہیے، تمہاری نمازوں میں کاہلی نہیں ہونی چاہیے، تمہارے اعمال میں سستی نہیں ہونی چاہیے۔ لا تہنوا ولا تحزنوا، اور تمہیں غم بھی کوئی نہیں ہونا چاہیے، تمہیں آنے والے خطرات سے، آنے والے مصائب و آلام سے تمہیں حزن و ملال بھی نہیں ہونا چاہیے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی غالب آ کے رہو گے، تم ہی نے اعلیٰ ہونا ہے، تمہارا نمبر ہی اوپر ہونا ہے۔ اللہ نے پہلے نمبر کی صورت بیان فرمائی ہے، بعد میں اللہ نے شرط بیان فرمائی ہے، جزا کو اللہ نے پہلے بیان فرما دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انتم الاعلون، تم ہی غالب آ کر رہو گے، تمہارا ہی نمبر اوپر ہوگا۔ اللہ کس حالت میں ہمارا نمبر اوپر ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں ان کنتم مؤمنین، اگر تمہارے اندر ایمان ہوا، جیسا تمہارا دعویٰ ایمان کا ہے، اسی طرح تم نے اپنے ایمان کی تصدیق اپنے عمل سے بھی کر کے دکھائی ہے، تمہارے ایمان کی نشاندہی تمہارے وجود کے اوپر سے بھی ہو گئی ہے۔ میں اللہ تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں، اگرچہ اسباب بھی تمہیں میسر ہو کہ نہ ہو، موقع بھی تمہیں ملے یا نہ ملے، میں اللہ کا وعدہ ہے ایمان تم نے آ کے دکھاؤ، تمہیں دنیا کے اوپر غالب کر دینا، یہ میں اللہ کا وعدہ تمہارے ساتھ۔ یہ تو نہیں ہے نا بندہ ایمان کی رٹ بھی لگائے اور جب بات آئے تو پھر بھاگتا ہوا نظر آئے۔
پھر کہے جی ہمارا ایمان اس طرح کا کدھر ہو سکتا ہے؟ یہ تو پختہ ایمان والے لوگوں کی بات ہو رہی ہے، ہمارا تو ایسا ایمان نہیں ہے۔ تو کیا تم اللہ کے سامنے شو پیس بنا کے ایمان کو رکھنا چاہتے ہو؟ تم اللہ کے پاس جس ایمان کو لے کے جانا چاہتے ہو وہ کیسا ایمان ہوگا؟ اللہ کریم فرماتے ہیں میرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا پیغمبر تو ان کے سامنے ایک بہت بڑا نمونہ ہے، تو اسوہ ہے میرا پیغمبر ان کے سامنے۔ کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے پیغمبر کی ساری زندگی تمہارے سامنے ایک اسوہ ہے، ایک طریقہ ہے، ایک نمونہ ہے۔ اللہ کی پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ جب طائف کی گھاٹی کے اندر ہے، اللہ کے پاک پیغمبر کا موقع اور زندگی کے حالات کیا ہیں؟ مشرکین اللہ کے پاک پیغمبر پہ پتھر برسا رہے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر کو لہو لہان کر دیا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر کے نالین مبارک اللہ کے پیغمبر کے خون سے بھر گئے ہیں۔ تیری محبت کا تقاضا تو یہ ہے آج تو نے جیب پہ بھی اللہ کے پیغمبر کے نالین کے ساتھ نسبت دے کے نالین کا فوٹو لگایا ہوا ہے، حالانکہ یہ اللہ کے پیغمبر کا نالین نہیں ہے۔ پتہ نہیں کس کو تو اللہ کا نبی مان کے اس کا نالین جیب پہ لگائے ہوئے ہے۔ اللہ کے پیغمبر کا ایک طرف سے تو اللہ کے پیغمبر کی ختم نبوت کی اعلان کرتا ہے، ختم نبوت کی دعوے کرتا ہے، ختم نبوت کی عقیدوں کے لیے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک کے نعرے لگاتا ہے، پھر وہ مردود جب مر بھی جاتا ہے، بڑے بڑے اپنے آپ کو دیوبندی کہلوانے والے پلے درجے کے بے ایمان سٹیجوں پہ بیٹھ کے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ فرماتی ہے اس پہ میری لعنت تو ہو سکتی ہے، کبھی رحمت اور مغفرت نہیں آ سکتی۔ جس نے ساری زندگی شرک کا اعلان کیا، ساری زندگی شرک کا پرچار کیا، جو پرلے درجے کا مشرک ہے، میرے پیغمبر کی ختم نبوت کا جتنا بڑا بھی اعلان کر دے میں اللہ اسے معاف، چاہے اس کے لیے دعائیں کرنے والا ساری دنیا کا عالمی مبلغ بھی کیوں نہ آ جائے، اس کی مغفرت کے لیے دعا کرنے والا تارک جہیل بھی کیوں نہ آ جائے، اس کے لیے دعائیں مغفرت کرنے والا دیوبند کا بہت بڑا علمبردار بھی کیوں نہ آ جائے، جس بندے نے ساری زندگی شرک کا پرچار کیا، جس نے اپنے سٹیجوں کے بیانات کے اندر صحابہ کے اوپر ایسے ایسے الزام لگائے ہیں، معاذ اللہ صحابہ اللہ کے پیغمبر کو پیشاب کو شفا حاصل کرنے کے لیے صحابہ پیغمبر کا پیشاب پیا کرتے تھے۔ یہ وہ مردود کہتا ہے کہ صحابہ پیغمبر کا پیشاب اس نیت سے پیا کرتے تھے کہ ہمیں شفا ہو جائے۔ پیغمبر کا وہ بولو نا پیشاب، میں ذمہ دار ہوں اس بات کا، آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ آیت جو پڑھی ہے لا تہنوا ولا تحزنوا، سستی بھی مت کرو اور غمگین بھی۔ غم کس بات کا ہے؟ جس کے ہاتھ میں قرآن ہو اس کو بھی گھبرانے کی ضرورت ہے؟ اللہ اکبر، خدا کی قسم ہمارے پاس یہ قرآن ہی تو ہے، اگر یہ ہمارے پاس نہ ہوتا تو ہمیں یہ مولوی اور پیر کڑاؤں میں رگڑ کے کھا جاتے ہیں۔ یہ قرآن ہی تو ہے ہمارے پاس۔ اللہ اکبر، وہ سٹیجوں پہ بیٹھ کے کہتا ہے کہ یستشفا، عبارت پڑھتا ہے یستشفا، اللہ کے پیغمبر کے صحابہ جو تھے نبی کے پیشاب کو شفا حاصل کرنے کے لیے پیا کرتے تھے۔ لعنت اللہ علی من وضع هذه الروایات، جس نے ایسی روایتیں بنائی ہیں اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، اور جو ان کو دین کر کے بیان کرتا ہے اس پہ بھی اللہ کی لعنت ہو۔ بھلا اللہ کے پیغمبر کے صحابہ ایسے ہو سکتے ہیں؟ یا پیغمبر خود اتنی پاک ہستی ہے پیغمبر،
اور وہ پیغمبر پیشاب پہ اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ، کدھر کدھر صفائی کرو گے یار، اللہ اکبر۔ اللہ کریم فرماتی ہے جتنا بڑا دعویٰ کرنے والا کہے میں ختم نبوت کا علم بردار ہوں، ختم نبوت کا علم بردار، اسے ختم نبوت کا علم بردار کہا جاتا ہے۔ اور مجھے تو بڑا افسوس ہوتا ہے، کچھ ہمارے قریب کے علماء ہیں وہ بھی کہتے ہیں جی وہ مر گیا ہے اور اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، اسے کچھ بھی نہیں کہنا چاہیے، یہ ہے وہ ہے۔ بالکل میں اس حق میں ہوں، اسے کچھ نہیں کہنا چاہیے، لیکن جس بندے کی زبان سے یہ باتیں نکلتی ہیں نا اسے کچھ نہیں کہنا چاہیے۔ استاد یہ محترم شیخ القرآن علامہ احمد سعید خان ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کو فوت ہوئے 10 سال ہو چکے ہیں، 10 سال، اور آج تک اس نے میرے استاد کو معاف نہیں کیا ہے، آج تک اس نے معاف ان کو نہیں چھوڑتا ہے۔ خادم رضوی اس کا باپ لگ جائے، اس کو کہتا ہے اس کو چھوڑ دو، اگر اس کو چھوڑ دو تو وہ بھی تو مر گیا، اس نے تیری کو کان ترپی ہے، اس کو کیوں نہیں چھوڑتا ہے؟ خیر بہرحال ہمارا جو مقصودی بات جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کریم فرماتی ہے میرا پیغمبر محمد الرسول اللہ، جب میرا پیغمبر مشرکین مکہ کو دعوت دے رہے، طائف کی گھاٹی کے اندر اللہ کے پیغمبر موجود ہیں، مشرکین مکہ نے پتھر مار مار کے اللہ کے پاک پیغمبر کو لہو لہان کر دیا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر کے دندان بھی شہید ہو گئے ہیں، اور اللہ کے پاک پیغمبر کے نالین مبارک خون سے بھر گئے ہیں۔ ادھر جبریل آ گیا، آ کے کہتا ہے اللہ کے پاک پیغمبر جی اگر آپ ابھی مجھے اجازت دے دے میں دونوں پہاڑیوں کو اٹھا کے ان کے اوپر یوں پٹخ دوں کہ ان کی نسل بھی نہ رہے، یہ ختم ہو جائے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کیا کہتی ہیں؟ او جبریل، میرے بھائی نوح پیغمبر نے تو یہ کہا تھا رب انی دعوتهم، رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اللہ میں نے اپنی قوم کو دن کو بھی دعوت دی ہے، رات کو بھی دعوت دی ہے، اور جب نوح پیغمبر تھک گئے، نوح پیغمبر نے ان کے حق میں بد دعا کی ہے۔ اللہ کے پیغمبر نوح علیہ السلام کیا کہتی ہیں؟ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ مشرکین کا، ان لوگوں کا ایک بچہ بھی، ایک دروازہ بھی، ایک گھر بھی زمین پہ نہ چھوڑ۔ اللہ تو اگر ان کو چھوڑے گا، انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اللہ اگر ان کو تو چھوڑ دے گا تو یہ کیا کریں گے؟ یضلوا عبادک، تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اللہ مجھے تو یہ امید بھی نہیں ہے ان کے گھروں سے کوئی مسلمان پیدا ہوگا، لا یلدوا الا فاجرا کفارا، اللہ ان کی اولاد بھی جب پیدا ہوگی وہ بھی فاجر ہی پیدا ہوں گے اور کافر ہی پیدا ہوں گے، اس لیے اللہ کوئی بھی نہ چھوڑ۔ لیکن اللہ کے پاک پیغمبر حضرت جبریل کو کہتی ہیں او جبریل، نوح نے تو بد دعا کی تھی لیکن میں وہ بد دعا نہیں کروں گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر اعلان کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں اللہم اہد قومی انہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، اللہ مجھے ایک ایک پتھر لگائے، اللہ میرا ایک ایک قطرہ خون کا گرائے، اللہ میں ان سے بدلہ نہیں لینا چاہتا۔ رب اللہم اہد قومی، اے میرے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، انہم لا یعلمون،
ان کو پتہ نہیں ہے، جس بات کا مجھے علم ہے ان کو علم نہیں ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے جب یہ دعا کی ہے، اللہ فرماتی ہے میرا پیغمبر تجھے میں نے سب کچھ اعلیٰ عطا کرنا ہے، ہر چیز تجھے میں نے اعلیٰ دینی ہے میرا پیغمبر۔ آج تو تو نے صبر کی انتہا کر دی میرا پیغمبر، تو جدھر بھی قدم رکھے گا میں تیرے قدم رکھے ہوئے مقام کو موقع برکت بنا دوں گا، مرحلہ برکت بنا دوں گا، گوشہ رحمت بنا دوں گا۔ اس لیے اللہ فرماتی ہے میرے پیغمبر کی ہر حرکت اعلیٰ جب بنی ہے، میرے محمد کی ہر اعلیٰ حرکت کی وجہ سے اس کا گواہ قرآن بن گیا ہے۔ جب قرآن گواہ بنا ہے تو میرے پیغمبر کا ہر عمل اعلیٰ، میرے پیغمبر کی فکر اعلیٰ، میرے پیغمبر کی نظر اعلیٰ، میرے پیغمبر کا ذکر اعلیٰ، میرے پیغمبر کا شکر اعلیٰ، میرے پیغمبر کی سیرت اعلیٰ، میرے پیغمبر کی بصیرت اعلیٰ، میرے پیغمبر کا اعلان اعلیٰ، میرے پیغمبر کا عنوان اعلیٰ، میرے پیغمبر کا قرآن اعلیٰ، میرے پیغمبر کا بیان اعلیٰ، میرے پیغمبر کی خلوت و جلوت و طلوت بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی سنت و ملت معونت بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی منت بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی دعا و ادا و رکا و بکا آہ و بکا، میرے پیغمبر کی ضیاء و ردا و عشاء بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا عسر و یسر و نطق بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا فتح و رتق بھی اعلیٰ، سب کچھ اعلیٰ میں نے اس لیے بنایا ہے میرے محمد نے ہر مقام پہ مجھے اعلیٰ کر کے دکھایا۔ اللہ فرماتی ہے انکا انت الاعلی، میرا پیغمبر تو سارے کا سارا اعلیٰ۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے اللہ کے پیغمبر کا وہ طرز جو ایمان تو لایا لیکن اس ایمان کو اپنے عمل سے ثابت کر کے بتایا۔ ایک تو ہمارا ایمان ہے نا، جو مسجد کے اندر اندر ایمان ہے اور دروازے سے باہر نکلے تو ایمان کو اندر ہی رکھ کے باہر نکلتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ خدا کی قسم اس معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے نا، بندہ حیران ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے کہ بھلا اس معاشرے کی بھی اصلاح ممکن ہے؟ وہ لوگ جو اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں، بے دینوں کو تو چھوڑیے نا، جو اپنے آپ کو دیندار، اللہ اکبر۔ اور بالخصوص جتنا کام کسی سے ہو سکتا ہے، جتنی بےایمانی ہو سکتی ہے وہ بےایمانی کرتا ہے۔ کوئی شعبہ بھی ہے، سکول کا ماسٹر ہے، ڈاکٹر ہے، مستری ہے، دکاندار ہے، تجارت والا ہے، ڈرائیور ہے گاڑی کا، اللہ کس کا نام لو اور کسے چھوڑو۔ اور یہ جو ہمارے مستری برادران ہوتے ہیں نا، مستری برادران، یہ کیا کرتے ہیں؟ اینٹ کو ہاتھ میں اٹھاتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں تجھے لگاؤں یا نہ لگاؤں، اس طرح دیکھتے ہیں، پلٹ کے دیکھتے ہیں، رکھتے ہیں، اٹھاتے ہیں، اور وہ اس پھٹے کے اوپر پھرتے رہتے ہیں۔ کوشش یہی ہوتی ہے ان کی کہ دن پورا ہو جائے، اور وہی کام اگر آپ ان کو ٹھیکے پہ دے دیں نا، پھر آپ سپیڈ دیکھیں اینٹیں لگتی کس طرح ہے۔ اتنا کچھ ہی ہو سکتا ہے مسلمان سے، جتنا قدر اس سے ہو سکتا ہے یہ بےایمانی کرتا ہے۔ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ جب اپنے اوپر کوئی بات پھیٹا ہے تو پھر بولا کریں، کرتے ہیں نا سارے ہیں بشمول میرے۔ اللہ اکبر۔ کئی دودھ میں پانی ملاتے ہیں، کئی پانی میں دودھ ملاتے ہیں، پانی میں، ہاں وہ قسم اٹھاتے ہیں جی دودھ میں پانی ہم نے نہیں ڈالا، خدا کی قسم جی دودھ میں پانی، تو بات تو ان کی ٹھیک ہے، پیچھے دل میں انہوں نے بات رکھی ہوتی ہے دودھ میں ہم نے پانی میں دودھ ڈالا ہے نا۔ جب قسم اٹھائے تو اسے یہ بھی کہا کرو پانی میں تو دودھ نہیں ڈالا کہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتی ہیں لیس منا، وہ بندہ ہم میں سے نہیں ہے، من غشا فلیس منا،
جس بندے نے ملاوٹ کی ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ میرے خیال میں مسلمان کو اتنی بات کافی تھی، مسلمان کو رکنے کے لیے، سمجھنے کے لیے اتنی بات کافی تھی، اسے مزید وضاحت پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ کے پیغمبر نے جو فرما دیا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے، اسے چاہیے تھا اب فتوے نہ پوچھتا، کسی مولوی سے نہ پوچھتا، بلکہ اتنی بات سمجھ لیتا کہ میں نے ملاوٹ نہیں کرنی ہے۔ گھی والا گھی میں ملاوٹ کر رہا ہے، آدھا کلو گھی ہوتا ہے اور آدھا اس میں بناسپتی ہوتا ہے، حبیب مارکا ہوتا ہے یا دوسرا مارکا ہوتا ہے، وہ ادھر بے ایمانی کر رہا ہے۔ کسی کو دیکھو تو وہ ناپ تول میں کمی کر رہا ہے، کسی کو دیکھو تو وزن میں کمی کر رہا ہے، اور دیکھو بڑے بڑے تجار جو ہوتے ہیں تجارتوں والے، اللہ کی قسم جن کی فیکٹریاں چلتی ہیں، وہ کہتے ہیں بھرائی 39 کلو کی ہے، بھرائی 37 کلو کی ہے، لیکن تصور من کیا جاتا ہے 39 کلو والا من ہے، 37 کلو والا من ہے۔ اللہ کی قسم جتنے بھی دھوکے دینے کی کوشش کرو یہ بے ایمانی ہے، اور جو بندہ یہ بے ایمانی کرے وہ کبھی مومن ہو سکتا۔ اور یہ عجیب بات ہے، وہ پتہ نہیں ایک شاعر ہے نا، اس کا شعر ہے، مگر مومن پر کشادہ ہے راہیں، ہاں جی، پرستش کریں جس کی مرضی، جس کی چاہے، جو چاہے یا جس کی چاہے۔ یعنی باقی اگر دوسرے مذہبوں کے لوگ دوسرے کسی کی عبادت کریں تو وہ کافر ہوتے ہیں، یہ جو مسلمان ہے نا اس کے پاس سند ہے، سرٹیفکیٹ ہے، یہ جس کی عبادت کرے تب بھی اس کو اجازت ہے، یہ بے ایمانی کرے تو بھی اس کو اجازت ہے۔ اللہ اکبر، خدا کی قسم اگر ایمان ہوتا نا، ایمان، تو مسلمانوں کے ملک کے اندر گدھے ذبح کر کے کھلانے والے کو اس کا ایمان اس بات سے روکتا کہ یہ کام غلط ہے۔ جو گدھا ذبح کرتا ہے، ذبح کرنے سے پہلے یہ بتاؤ جو ذبح کرنے کی نیت کرتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے؟ جب نیت ہی کی ہے تو وہ مسلمان نہیں رہا، کیونکہ اس نے حرام کو حلال سمجھا ہے، حرام کو حلال سمجھا ہے، اور جو حرام کو حلال کرے یا حلال کو حرام کرے وہ کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میرا موسیٰ پیغمبر جب کافروں کے مقابلے میں آ گیا، فرعونیوں کے مقابلے میں آ گیا، اللہ کریم فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے اما ان تلقیا و اما ان نکون من ملقین۔ او موسیٰ تو ڈالنا چاہتا ہے یا ہم ڈالیں، تو کرتب کرنا چاہتا ہے یا ہم کریں، کیونکہ ان کے تصور میں موسیٰ بھی جادوگر ہے اور موسیٰ بھی جو کرے گا وہ کرتب ہے، کیونکہ جادوگروں کا اپنا معاملہ سارا کرتب ہوتا ہے۔ اس لیے دنیا میں جہاں جہاں پہ بے ایمان ہوتے ہیں وہ ایمانداروں کے ایمان کو بھی بے ایمانی سمجھتے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور جو مسلمان ہوتا ہے اسے بھی کہتے ہیں اللہ تجھے ہدایت دے دے، اللہ تجھے ایمان دے دے، تو نے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یوں ہی معاملہ پہلے بھی ہوتا رہا، ان لوگوں نے اپنے آباء و اجداد کی اس روش کو اختیار کیا ہے، لہذا موسیٰ علیہ السلام کو وہ فرعونی کہنے لگے او موسیٰ کیا تو ڈالے گا یا ہم ڈالیں؟ اللہ کے پیغمبر نے کہا القو،
تم ہی پہلے جو کچھ کرنا ہے اپنا کرتب کر لو۔ جب فلما القوا، جب انہوں نے اپنی رسیاں ڈالی، اپنی لاٹھیاں پھینکی، یخیلوا سحروا علی اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں کو بہت بڑا دھوکہ جب انہوں نے دھوکہ دیا تو ان کی وہ رسیاں اور لاٹھیاں دوڑنے لگ گئیں۔ اللہ کا پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کھڑا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خوف آ گیا۔ اللہ کا پیغمبر فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسیٰ، موسیٰ پیغمبر نے اپنے دل کے اندر ڈر چھپایا ہے۔ ڈر تو یہ ہے، ارے یارو انہوں نے تو اپنا کام کر دیا ہے اور میرا کام تو اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، یہ تو اپنی مرضی سے کرتے ہیں اور میرا کام جو ہے وہ کون کرتا ہے؟ معجزہ ہمیشہ پیغمبر کے ہاتھ پہ ہوتا ہے، لیکن معجزے کا فاعل اللہ ہوا کرتا ہے۔ موسیٰ پیغمبر کی دل میں بات خوف والی آئی، اب اگر ابھی اللہ کا حکم نہ آیا تو موسیٰ تو اس مقام پہ ہار جائے گا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں او میرا موسیٰ پیغمبر، یہ میرا طریقہ نہیں ہے، یہ میری سنت نہیں ہے، جو بندہ میری اوپر ایمان رکھے اسے شکست خوردہ کر دو، اسے شکست کے اندر تبدیل کر دو۔ نانا جو میرے اوپر بھروسہ کرتا ہے، جو میرے اوپر ایمان رکھتا ہے، میں اللہ اسے اعلیٰ رکھتا ہوں، کبھی ادنا۔ یہ میں اللہ کا طریقہ نہیں ہے کہ وہ ادنا رہے، میں اللہ اسے اعلیٰ بناتا ہوں۔ اللہ کا پیغمبر موسیٰ علیہ السلام جب دل کے اندر خوف ہے، اللہ نے فوراً اوپر سے اپنا حکم دے دیا، یا موسیٰ لا تخف انک انت الاعلی، او میرا موسیٰ خوف نہ کرنا، انک انت الاعلی، آج تیرا نمبر اوپر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ لوگ کہتے ہیں جی اللہ کے پیغمبر پر جادو چل گیا نا، اللہ کے پیغمبر پر جادو چل گیا۔ اللہ فرماتے ہیں انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم غالب رہو گے اگر تم ایماندار ہوئے تو۔ اور اللہ کا پیغمبر تو ایمان والوں کا سردار ہے، ایمان والوں کا سب سے پہلا ایمان ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ ہو۔ اللہ فرماتے تم ہی غالب رہو گے اگر ایماندار ہوئے تو۔ اب ماننا پڑے گا اگر پیغمبر مغلوب ہو گیا تو معاذ اللہ پیغمبر ایماندار، تو پیغمبر کو ایماندار نہ سمجھنے والا یا پیغمبر کے اندر ایمان کی کمی یا قلت سمجھنے والا اپنے آپ کو مسلمان کیسے سمجھتا ہے؟ مسلمان ہو سکتا ہے؟ بولو۔ اللہ فرماتے ہیں تم ہی غالب آؤ گے اگر ایماندار ہوئے تو۔ اب اللہ کے پیغمبر ایماندار تھے اور غالب آئے، اور اللہ فرماتے ہیں لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، میں غالب آؤں گا، میرے رسول غالب آئیں گے۔ جب جادوگروں کے ساتھ مقابلہ ہوا، اللہ اکبر، موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا تو اللہ فرماتے ہیں موسیٰ خوف نہ کرنا، انک انت الاعلی، آج تیرا نمبر اوپر ہوگا، آج تیرا نمبر اوپر ہوگا، آج تو فتح یاب ہوگا، آج تو جیتے گا، آج تو اعلیٰ رہے گا، یہ ادنا رہیں گے۔ اور موسیٰ پیغمبر جب جادوگروں کے مقابلے میں اعلیٰ ہو گیا، فتح یاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا، تو میرا پیغمبر جادوگروں سے کیسے ہار سکتا ہے؟ میرا پیغمبر بھی جادوگروں کے اوپر کیا ہوا؟ غالب ہوا۔ اللہ نے یہ ایمان والوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے، ایمان والوں تم ہی غالب رہو گے، تم ہی۔ یہ تو اللہ کے پیغمبر کی بات ہے۔ میرے استاد محترم شیخ القرآن علامہ محمد سعید خان ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کروڑ ہا رحمتیں فرمائے، فرمایا کرتے تھے تم پیغمبر کی بات کرتے ہو، میرے پیشاب پہ بھی جادو کا اثر نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر تو بہت بڑی چیز ہے، میں اپنی ذات کی بات نہیں کرتا ہوں، میرے پیشاب پہ بھی جادو کا اثر، بولو۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ السحر خدع لا اصل لہ
ولا حقیقت لا، جادو جو ہے یہ دھوکہ ہے۔ جادو کیا ہے؟ دھوکہ ہے۔ لا اصل لہ ولا حقیقت لا، نہ اس کی کوئی اصل بنیاد ہے اور نہ اس کی کوئی حقیقت ہے۔ وہ جس چیز کی اپنی حقیقت نہیں ہے وہ پیغمبر کے اوپر اثر کر جائے، ایسا ہو سکتا؟ چنانچہ اس قسم کی جو روایتیں ہوتی ہیں پیش کی جاتی ہیں وہ روایتیں ٹھکرا دینی واجب ہیں، ان روایتوں کو ٹھکرا دینا واجب ہے۔ وہ روایتیں غلط ہو سکتی ہیں، پیغمبر کی ذات پہ جادو کا اثر نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن ہے، یہ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ہم نے نازل کیا اور اس کی حفاظت بھی ہم خود کریں گے۔ جب قرآن کی حفاظت اللہ نے کی ہے اور قرآن کی حفاظت، اللہ اکبر، ذرا قرآن کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں، پہلے بھی پڑھی ہے لیکن شاید ساتھیوں کے ذہن میں نہ ہو۔ سورہ نحل ہے، 14واں پارہ، سورہ النحل۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں جادو کا جو معاملہ ہے نا وہ ساری شیطانی ہے۔ جادو کیا ہے؟ سب شیطانی ہے۔ جادو سارا کفر ہے، سارے کا سارا کیا ہے؟ اس لیے فقہا نے کہا الساحر کافر، جادوگر کافر ہوتا ہے۔ جادوگر کیا کرتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ یقتل بالسحر، اپنے جادو سیکھنے کی وجہ سے اسے قتل کیا جائے گا۔ جادوگر کو زندہ چھوڑنے کی اجازت، یقتل بالسحر ولا یستتاب، اسے توبہ کی مہلت بھی نہیں دینی ہے۔ جادوگر کو توبہ کی مہلت بھی نہیں دینی ہے، کافر ہوتا ہے جادوگر۔ آج دائیں بائیں سارے جادوگر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی پھوکے مار رہا ہے، کوئی تعویذ لکھ رہا ہے، کوئی ہانڈیاں الٹی کر رہا ہے، کوئی یہ جو گھڑے کے پیس ہوتے ہیں، ہم تو اپنی زبان میں پھیکر کہتے ہیں نا، ٹھیکری وغیرہ، اس کے اوپر لکھ رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے۔ لیکن مسلمان ہیں وہ یوں ہاتھ جوڑ کے ہندوؤں کی طرح ان کے آگے کھڑے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، پھر بھی کہتے ہیں۔ وہ کیا کہا شاعر نے کہ وضع میں تم نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود۔ آج ان مسلمانوں نے جو کرتب، جو طریقہ اپنایا ہے، یہود اور ہنود ان سے شرما رہے ہیں کہ ہم سے انہوں نے طریقے چھین لیے ہیں، یہ کام ہمارا تھا اور انہوں نے تو یوں کہا ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ شیطان بھی شرما رہا ہے کہ پاکستانی جادوگروں نے، پاکستانی پیروں نے اور تعویذ فروشوں نے مجھ سے میری ڈیوٹی چھین لی ہے، مجھے کچھ بھی نہیں دے رہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے اور سورہ نحل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، میرا پیغمبر جب تو قرآن پڑھنے لگے، جب تو قرآن شروع کرنے لگے، جب تو قرآن کی قرات کرنے لگے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اللہ سے اللہ کی پناہ طلب کر لیا کر۔ فَاسْتَعِذْ باب استفعال ہے اور یہ طلب کا مادہ رکھتا ہے اپنے اندر، طلب، الاستعاذ، میرا پیغمبر میری پناہ مانگ لیا کر۔ فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان مردود کی شرارتوں سے، شیطان مردود کے حملوں سے، شیطان مردود کے ہتھ کنڈوں سے میرا پیغمبر میں اللہ کی پناہ مانگ لیا کر، میں اللہ کی پناہ میں آ جایا کر۔ اللہ کے پاک پیغمبر جب آ جایا کرتے تھے، آگے اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ شیطان کی چیلوں سے، شیطان کے حملوں سے، شیطان کے کرتوتوں سے
کیوں پناہ لے لیا کر میرا پیغمبر؟ اللہ فرماتے ہیں انہو لیس لہو سلطان علی الذین آمنوا، کیونکہ اس شیطان کا ایمان والوں کے اوپر کوئی غلبہ نہیں ہے، کوئی تسلط نہیں ہے، شیطان غلبہ نہیں کر سکتا، شیطان حملہ نہیں کر سکتا ان لوگوں کے اوپر جو ایماندار ہیں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور جو اپنے رب کے اوپر بھروسہ رکھتے ہیں، جو اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے، جو اللہ پہ یقین، اپنی امید اللہ کے ساتھ عقیدے والی رکھتا ہے، اللہ فرماتے ہیں شیطان کا کوئی داؤ پیچ اس پہ چل سکتا۔ اور اللہ فرماتے ہیں ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، او شیطان ابلیس جا تو اپنے جتنے بھی گھوڑے دوڑانے ہیں دوڑا لے، جتنے بھی تو نے ہتھکنڈے استعمال کرنے ہیں کر لے۔ ان عبادی جو میرے بندے ہوں گے لیس لک علیہم سلطان، ان کے اوپر تیرا کوئی غلبہ، ان کے اوپر تیرا کوئی داؤ پہ چلے گا نہیں، کوئی غلبہ نہیں چلے گا۔ آپ کو دعوت فکر دینے لگا ہوں، مسجد بلال کے اندر آنے والے مسلمانوں، اللہ کی قسم ہے اپنے دل کے اندر عقیدہ پختہ بناؤ، توحید کا عقیدہ بناؤ، ایمان والا عقیدہ بناؤ، قرآن والا عقیدہ بناؤ۔ اللہ کی قسم ہے اپنے ہر نفع نقصان کو اللہ کے حوالے کرو۔ خدا کی قسم نہ کوئی جادوگر تمہارا کچھ بگاڑ سکتا ہے، نہ تعویذوں والا کچھ بگاڑ سکتا ہے، نہ کوئی پیر کچھ بگاڑ سکتا ہے، نہ کوئی مولوی تمہارا کچھ بگاڑ سکتا ہے، خدا کی قسم نہ کوئی شیطان تمہارا کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ اللہ کے بندے تو بنو نا، اللہ کے بندے بنو، پہلے اللہ کے بندے بنو، پھر اللہ سے امیدیں لگاؤ، پھر اللہ سے اللہ کا بندہ بنے ہی نہیں اور امیدیں یوں ہی لگا لے۔ اپنی زبان میں بندہ کہتا ہے نا بوٹا دیکھ کے بندہ چھاواں بہن ہے، اس سے امید لگاتا ہے جس سے توقع۔ اللہ فرماتے ہیں مجھ سے توقع رکھتے ہو تو پہلے میرے بندے بنو۔ کیا بنو؟ میرے بندے بنو، اور جب تم میرے بندے بنو گے تو میں اللہ تمہیں بتاتا ہوں، تمہارے ساتھ وعدہ ہے ایمان والوں پہ شیطان کا کوئی زور چل سکتا نہیں ہے۔ مت یہ کہو ہمارے گھر میں جنات ہیں، ہمارے گھر میں خون پڑا ہوا تھا، فلاں جگہ پہ چھینٹے پڑے ہوئے تھے، فلاں جگہ پہ یہ پڑا ہوا تھا، فلاں۔ اللہ مجھے ہمارے اسی کھلاباٹ کے اندر ایک آدمی نے کہا جی فلاں جگہ پہ بنی بنائی کوٹھی ہے، اس کے اندر جنات ہیں اور وہاں پہ خون کے چھینٹے بھی پڑے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا وہ کوٹھی مجھے بیچ دو، وہ کوٹھی مجھے بیچ دو، جنات جانے اور ہم جانے، بھائی کام جو ہمارا ہے۔ مجھے میرے اللہ نے ایسا ہتھیار دیا ہے یہاں پہ جنات کھڑے ہو سکتے ہیں، بولو۔ جب تو نے ہی جنات کا پیشاب پینا شروع کر دیا ہے پھر تیرے اوپر تو غالب ہوں گے نا وہ۔ جب تو غیر اللہ کے نام کے دھونی دکھاتا ہے اپنے گھروں کے اندر، کبھی دیکھ تو کہتا ہے نظر بد لگ گئی ہے، کپڑے کی باتیاں بناتا ہے، ایک کے ناک کے آگے بھی لگاتا ہے دوسرے کو بھی، اور تیرے اوپر یہ تو تیرا ایمان ہے، گدے کی لید کی تو ایک دوسرے کو دھونیاں دیتا ہے۔ کھوتے دیا لیداں دیا توپاں دین دیو نا، توپاں لوگ پرانے لوگ توپ آکتے ہیں، ابھی لوگ دھونی کہتے ہیں، اور ہو سکتا ہے اس کا دھواں ہوتا ہے وہ لوگ دیتے ہیں، اور یہ بازاروں میں بھی پھر رہے ہوتے ہیں، وہ منیرے کے پتے ڈالتے ہیں اور اس پہ پنکھا چلاتے ہیں، دکانوں کو نظر نہ لگ جائے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان ہے۔ اپنا حلیہ دیکھ، اپنا عقیدہ دیکھ، اپنے اعمال دیکھ، اپنے کرتوت دیکھ، اور پھر ایمان کا دعویٰ دیکھ، تجھے شرم بھی نہیں آتی۔ خدا کی قسم ابو جہل تیرے سے بڑا مسلمان تھا، جو آج کا مسلمان ہے اس سے ابو جہل
زیادہ مسلمان تھے۔ ناراض نہ ہونا، یہ بےایمانیاں چھوڑو گے، یہ کمزوریاں چھوڑو گے، یہ عقیدے کی خرابیاں چھوڑو گے، یہ اعمال کی خرابیاں چھوڑو گے، یہ رسومات چھوڑو گے۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ بچی جب گھر میں آتی ہے شادی ہو کے، چاول پھینکو جی، چاول، اس کے اوپر جو پھینکو جی، یعنی گھر میں داخل ہوتے ہی رزق کی توہین، رزق کی توہین۔ مٹھائی پھینکو، وہ پاؤں کے نیچے آتا ہے رزق، اس کی توہین۔ طریقہ کس کا؟ ہندوؤں کا۔ میرے پیغمبر کے کسی صحابی کی شادی کے موقع پر ایسا عمل نہیں ہوا۔ جب نہیں ہوا تو پھر کس سے لیا ہے؟ توہین رزق کی پہلے دن ہوتی ہے، پھر گھر میں فاقے ہوتے ہیں، جھوٹ ہوتا ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں جس دن کی اس اے پیڑی جس تیڑے دی کار بڑی ہے اساں دے گھرے بھی خیر نہیں ہوئی، جس تیڑے دی اساں دے کار آئی ہے نا خیر نہیں۔ بھائی وہ ایک بدبخت آئی ہے، تم تو سارے خوشبخت تھے نا، تم تو پہلے سے اور گھر میں ولی رہ رہے تھے نا، اس کی بدبختی تمہارے اوپر غالب آئی ہے، اس تمہاری خوشبختی اس کے اوپر غالب کیوں نہیں آئی؟ اپنے اندر کی خرابیاں ختم کرو، اپنے اندر کی بےایمانیاں ختم کرو۔ خدا کی قسم قرآن کو عام کرو گھروں میں۔ کتنا زمانہ ہو گیا ہے پیٹ رہا ہو، قرآن کو عام کرو۔ ہماری اس مسجد میں درس قرآن ہوتا ہے ہفتے میں ایک دن۔ کتنا؟ ایک دن۔ ہفتے میں ایک دن آدھا گھنٹہ قرآن کے لیے ہم دینے کے لیے تیار، اور کہتے ہیں برکتیں ساری ہمارے گھر میں ہوں، برکتیں ساری ہمارے گھر اور اللہ نے جو برکتوں کا نسخہ دیا ہے اس کی ہم قریب بھی نہیں جاتے۔ اور ڈاکٹر جو آپ کو دیتا ہے پرچی دوائیاں لکھ کر، بندہ کیا کرے اس پرچی کو جیب میں ڈال لے، دوائی نہیں لینی، پرچی کو کیا کرنا ہے؟ جیب میں ڈال دیں۔ شفا ہو جائے گی نا، نہیں آرام آ جائے گا، فائدہ ہو جائے گا۔ نہیں، کیوں؟ دوائی بھی لی ہے اس نے۔ اب جو پرچی اللہ کی طرف سے آئی ہے اس کو لپیٹ کر رکھنے سے برکت آ جائے گی؟ یہی اس قوم نے یہ کام شروع کیا ہے، زیادہ تو زیادہ سے زیادہ یہ کر دے گا، اس کی ایک آیت کا تعویذ لکھ کر گلے میں لٹکا دے گا یا لوح قرآنی دکان میں لٹکا دے گا، برکت ہو جائے گی۔ اس طرح برکتیں نہیں ہوتی، اس طرح برکتیں۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ کتاب انزلناہ الیک، کتاب انزلناہ الیک مبارک، میرا پیغمبر یہ کتاب ہے جو ہم نے نازل کی ہے آپ کی طرف، مبارک برکتوں والی ہے، مبارک برکتوں سے بھری ہوئی ہے، مبارک برکتیں دینے والی ہے، مبارک برکتوں کا ذریعہ ہے، مبارک برکتوں کے بسیرے ہیں، مبارک رزق کے اندر بھی برکت ہوگی، مبارک لباس میں بھی برکت، مبارک اولاد میں بھی برکت، مبارک اللہ۔ جب قرآن جس گھر میں نہیں ہوگا پھر اس گھر میں کیا ہوگا؟ یا تو ٹی وی ہوگا، یا ڈش اینٹینے ہوں گے، یا بچوں کے ہاتھوں میں گٹار ہوں گے، پھر کل کو بچہ غیروں کی تعلیم پہ چلے گا، پھر شکوہ نہ کرنا ہمارا بچہ مسلمان نہیں ہے، ہمارے بچے کو اسلامی اقدار کا پتہ نہیں ہے، اسلامی طریقوں کا پتہ نہیں ہے۔ مسلمانوں، اللہ نے تمہیں اپنے گھر کے اندر عام کرنے کے لیے قرآن دیا، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتی۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن اس لیے آیا ہے لیدبروا آیاتی، قرآن کی آیتوں میں تدبر کرو، قرآن کی آیتوں میں غور کرو، قرآن کی آیتوں میں فکر کرو، قرآن تمہیں کیا دینا چاہتا ہے، قرآن تم سے کیا مانگتا ہے، تم سے لینا کیا چاہتا ہے، تمہیں دینا کیا چاہتا ہے۔ جو لینا چاہتا ہے وہ قرآن کو دے دو، جو تمہیں دینا چاہتا ہے وہ قرآن سے لے لو۔ جب یہ لینے دینے کا لین دین کا معاملہ تم قرآن کے ساتھ، تم جب جو قرآن کے ساتھ کرو گے، اللہ فرماتے ہیں حل
ادلکم علی تجارت، اللہ کیا میں تمہیں بتاؤں اس تجارت کا جو تمہیں جہنم سے نجات دے دے، جو تمہیں اللہ کے عذاب سے نجات دے دے۔ اور لوگو اللہ کے قرآن کے قریب آؤ، اللہ کا قرآن تمہیں بتائے گا۔ جب اللہ کا قرآن بتائے گا پھر تمہارا ہر عمل بھی اعلیٰ بن جائے گا، عقیدہ بھی اعلیٰ بن جائے گا، فکر بھی اعلیٰ بن جائے گی، نظر بھی اعلیٰ بن جائے گی، ذکر بھی اعلیٰ بن جائے گا، شکر بھی اعلیٰ بن جائے گا، صبر بھی اعلیٰ بن جائے گا، حرکت بھی اعلیٰ بن جائے گی، خلوت و جلوت بھی اعلیٰ بن جائے گی، دعا و ادا بھی اعلیٰ بن جائے گی، نماز و ناز و نیاز بھی اعلیٰ بن جائے گی۔ سب کچھ جب تمہارا اعلیٰ بن جائے گا پھر تمہیں مزہ آئے گا۔ جب تم رکوع میں جاؤ گے سبحان ربی العظیم، جب سجدے میں جاؤ گے سبحان ربی العالی، اللہ فرمائیں گے اوپر میں اعلیٰ ہوں نیچے تو اعلیٰ ہے، کیونکہ تو نے وہ کام کے دکھا کر کے دکھایا جو کام میں اللہ نے اعلیٰ بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہماری اس مسجد میں ہفتے والے دن ہوتا ہے درس قرآن، مغرب کے بعد بروز ہفتہ۔ تو اب کوئی ہے محلے میں سے جو اس درس میں شامل ہو، ارادہ لکھا لیں نا تبلیغی جماعت والا، ارادے کی نیکی تو ہے نا، ارادہ لکھا لیں، درس میں آئیں گے انشاءاللہ۔ وعدہ نہیں لیتا ہوں، مسجد میں وعدہ لینا اچھا نہیں، پھر وعدہ آپ پورا نہیں کریں گے اور گناہ گار ہوں گے۔ درس میں آئیں گے انشاءاللہ۔ اور ابتدا سے ہے، ابھی سورہ بقرہ کی تقریباً 13-14 آیات ہوئی ہیں یا 20 تک، وہ انشاءاللہ مسلسل چلے گا اور بہت بہترین درس قرآن ہے۔ خدا کی قسم میں خود ایک طالب علم کی حیثیت سے بیٹھتا ہوں، بندے کو تو گود سے گور تک طالب علم رہنا چاہیے، اور ہے بھی طالب علم، اور علم آتا بھی اس کے پاس ہے جو اپنے آپ کو طالب علم بنائے۔ جو اپنے آپ کو طالب علم نہ کہے اس کے پاس علم آتا جاتا بھی کچھ نہ ہو اور کہے میں عالم ہوں، تو اس کے پاس کبھی علم۔ جس کو سب کچھ، اللہ اکبر۔ میری اس مسجد میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اہل محلہ ہیں، قاری صلاح الدین صاحب بھی ایک ہیں، مولانا عبد الرحمن صاحب رحمہ اللہ، یہ جھیل کے اس کنارے کے طرف رہتے تھے، کنیرڑی علاقہ ہے ان کا گلی، یہاں ان کی وفات ہوئی ہے شاہ محمد کے اندر۔ وہ ایسی شخصیت تھے 40 سال جنہوں نے براہ راست پنج پیر سے دورہ تفسیر پڑھا ہے، 40 سال کہنے کی بات ہے، 40 سال۔ اور ادھر ہمارے کھلا بٹ کے اندر یا ہری پور کے اندر جہاں کہیں دورہ تفسیر ہوتا، وہ لوگ جو ان کے شاگرد ہونے کے قابل تھے ان کے سامنے قرآن لے کر بیٹھتے تھے اور قرآن کا ترجمہ پڑھتے تھے۔ کبھی کسی مفسر کو انہوں نے نہیں ٹوکا، یہاں پہ یہ بات ہے آپ یہ پڑھیں، آپ یوں، حالانکہ وہ عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، لیکن ان کے اندر عاجزی تھی۔ تو علم سیکھنے کے لیے آپ آئیں، سیکھیں، گھروں میں جا کر سکھائیں۔ یہ ہم نے انشاءاللہ فیس بک پر بھی وہ براہ راست بھی چل رہا ہے، لائیو چلاتے ہیں اس کو، لیکن لائیو چلانے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ آئیں نہیں، وہ ہم گھروں کے لیے چلاتے ہیں، دور دراز جن لوگوں کی مسجد تک رسائی نہیں ہے، جو لوگ آ سکتے ہیں بچوں کو بھی بھیجیں، خود بھی اس درس میں شامل ہوں۔ کل انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد میں دیکھوں گا کہ کتنے لوگ محلے سے آئے ہیں، یہ میں دیکھوں گا۔ باقی یہ نہیں کہ داروغی کی طرح آپ کو کوئی سزا ملے گی داروغہ بن کے، آپ نہ آئیں، میرا کام ہے آپ کو دعوت دینا، میرا کام کیا ہے؟ آپ نے مان لی تو ٹھیک ہے، ورنہ میں نے تو من دعا الیہ فقد ہدی الی صراط مستقیم، جس نے دعوت دے دی، جس نے بلا دیا، اس کو خود کو اللہ صراط مستقیم دے دے گا۔ میں تو دعوت اس لیے دے رہا ہوں کہ میرا بیڑا پار ہو جائے، میرا بیڑا پار ہو جائے، اور چاہتا یہ ہوں کہ آپ کا بھی پار ہو جائے۔ یہ آپ کی مرضی ہے، آپ اپنے بیڑے کے دشمن ہیں یا سجن ہیں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔